بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے، اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہ ایک دوسری حدیث میں آگے وبحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ آپ کا چہرہ اتنا خطرناک جانور کی طرح دکھ رہا ہے، چادر ڈال دیا گیا۔ گھر کی عورتوں کو سب لڑکے نے سمجھایا، کسی کو کانوں کان خبر ہونے مت دینا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا یا کچھ ہوا، گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دیں گے اور یہیں اپنے باپ کو دفن کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کا باپ ویسا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں پھر مجھے لوگ تانا ماریں۔ گڑھا کھود کر کے یہیں دفن کریں۔ وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا لڑکا، زانوں میں سر رکھ کر کے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ سیدھے آ کر کے وہ میت کے پاس پہنچ گئے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ یہ جو لڑکا تھا نوجوان، یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنا زیادہ تھا، جس کو کہتے ہیں بہت ہائی ڈپریشن میں گیا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے، اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا روتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں جانتا نہیں کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں تو سارے دروازے بند کروا دیا تھا گھر کی، آپ دیکھ تو رہے میرے باپ کا چہرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل ہوگی۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ جا کر چادر ہٹاتا ہے تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا چاند کی طرح خوبصورت، کوئی بگڑا ہوا چہرہ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا جو میری مدد کر لیا، کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا، تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ تو جو فرشتہ
اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کر۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کو گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے ہیں، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 100 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیشا ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1 کروڑ 25 لاکھ درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 100 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے کسی دن میں آپ کتنے درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہوں، 200 پڑھتے ہوں، 500 پڑھتے ہوں، 1000 پڑھتے ہوں۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ۔ کتنے؟ 18 لاکھ سال میں۔ اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ۔ اب 100 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناگا نہ کیا ہو، تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناگا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا۔ 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو میں ایک
رفلی حساب بتا رہا ہوں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا. اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ تو اقبال کی بات تھی. اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا. امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا. آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو، درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے. 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے، وہ اور ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو، حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ. یہ دوسرا حج تھا آپ کا، پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرتے تم اس بڑی کامیابی کو نہیں حاصل کر پاؤ. یہاں حکم اس لیے ہے کہ انسان کے نفس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے. عام طور پر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تو وہ جانوروں کی یا ان کے گھر بار کی یا کسی چیز کی نہیں، بلکہ آپ کے اس عزیز بیٹے کی جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی جب آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو اتنی لمبی مدت کے بعد، انتظار کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے اس بیٹے پر کیسے جان چھڑکتا ہوگا، کتنی محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، باپ کی بھی اور ماں کی بھی. اور وہ بچہ جب جوانی کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو، تو یہ عزیز چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا. اور وہ نبی تھے، اسی لیے ان کے اعتبار سے ان کو حکم ہوا. نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو. وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے، انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں. فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے. اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو. اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں. یہ نبیوں کا امتحان تھا اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کر کے جاتی ہے کہ اے عزیزو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پسندیدہ، پتہ نہیں کس کے ہاں کون سی چیز عزیز ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں. دولت تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، اولاد تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، وقت یہ سب کا لازمی حصہ ہے اور اس کو کوئی جلدی قربان نہیں کرتا. تو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کرو، قربان کرو تاکہ تم اس کامیابی کو پہنچو. پھر بھی آپ اندازہ کرو دیتا کون ہے ہمیں رزق، کون دیتا ہے مال؟ سب کچھ اللہ رب العزت. اگر وہ حکم کرے کہ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں اس میں سے 50 میری راہ میں قربان کر دو، 50 اپنے پاس رکھ لو، تو بھی انصاف ہے، عدل ہے. اللہ کریم جس کا خود کا دیا ہوا ہے وہ چاہے تو 90%
اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ میری راہ میں قربان کر دو، 10 تم رکھو. نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ 50 کا حکم دیا تمہیں، نہ 40 کا حکم دیا، نہ 30 کا، نہ 10 کا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% اپنے مال سے نکالنے کا حکم دیا. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنا کانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں. وہ صرف 2.5% ہے، 2.5. اگر کسی کے پاس 100 حصے ہیں تو اس میں سے 2.5 یہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ قربان کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ. لیکن مال کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی جم جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ تمہاری انکم پر لیا جاتا ہے. جتنا تم کما رہے ہو اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پہ ہے. جتنا تم بچا رہے ہو اس پر زکوٰۃ ہے. تم کما رہے ہو کتنا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر تم مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہو اور 1 کروڑ روپے پورے خرچہ بھی کر جاتے ہو تو سال بھر میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن ہاں، اگر بچا کر کے رکھتے ہو تھوڑا حصہ تو سال بھر میں وہ بچی ہوئی حصے پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے. اسی لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی جمع کرنا یہ ایک برا کام ہے. اسی سے دل پر میل جمع ہوتا ہے. جب مال زیادہ جمع ہوتا ہے تو دل کے اوپر میل زیادہ جمع ہونے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں پر مال کی محبت کا میل جمنا شروع ہو جائے. اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو. عزیزان گرامی وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا. اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئی، آپ نے تقسیم فرما دیا. کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی. اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا. تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ہم نے رکھا ہے یہ تو خرچہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور جو دیا گیا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے دے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں. قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی. وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا. تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے. ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی. ایک دانشور نے کہا تھا پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے. ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی. اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر کو. عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے. وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم تھے. تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے. وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا اے اللہ، دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے. تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا. کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے. اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں. ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا ہے اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے.
ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے. اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پہ. 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو. اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں. خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے. آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر. جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا. دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا. لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں. اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے. اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے. صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے. پتا چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے. صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے، کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے. اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا. اب ایک مہمان آیا ہوا ہے. صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسے تھی. انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھایا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں. اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا. اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا. وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان.
اللہ کے نام پر. لیکن میرے عزیزوں واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے. حضور دیکھ کر مسکرانے لگے. طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے. جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا ہے. یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ قربانی. پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو. پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے, اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے. اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے. پسندیدہ کا لفظ ہے, اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی وقار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا, ایسا پیار نہیں کیا, دنیا کو گلے لگا کر. اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے. جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں, یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب, یہ تمہاری اولاد کی محبت, تمہاری بیویوں کی محبت, یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے. کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو, روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی, موبائل میں بیٹھا تھا, گیم کھیل رہا تھا, یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا, میچ میں بیٹھا تھا, کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی, آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے, مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا, وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے, بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا, دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے, بھیڑ ہمیشہ, وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا, کرسی پر بٹھایا, بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے, بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا, پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت, اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے, یہ سونگا وہ سونگا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا, کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا, یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں, طہارت کے لیے جا سکتا ہوں, استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا. زوردار تماچا انہوں نے لگایا, اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے, اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں, ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے, زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی,
بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر. پوچھا ان سے کسی نے تو کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟